جو ہے اقلیتوں کی بھی. تو ابھی تک تو پی ٹی آئی سے اور جو اس کی ساتھ شیڈو جماعت ہے اس سے انہوں نے حق چھینا ہوا ہے. تو خدا کرے پہلی دفعہ الیکشن کمیشن بھی کوئی درست اور آئینی اور قانونی فیصلہ کر دے. اچھا، سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ اپنے سیٹ پہ جو ہے وہ اپنے نشان پہ الیکشن نہیں لڑے، تو کس طرح سے ممکن ہے کہ ان کو جو ہے وہ ریزرو سیٹیں اب دی جائیں؟ نہ سے لڑے تو اس وقت جو صورتحال ہے اس میں تو اس پارٹی کے پاس اتنی سیٹیں ہیں الیکٹڈ سیٹیں. تو آئین جو کہتا ہے کہ جس کے پاس جتنی الیکٹڈ سیٹیں ہیں اسی کی تناسب سے اس کو ریزرو سیٹیں ملنی چاہیے. وہ پیچھے جانے والی باتیں تو بنتی نہیں یہاں پر. یہاں تو سیدھی سادی پروپوزیشن ہے کہ اس پارٹی کے پاس اتنی سیٹیں ہیں، الیکٹڈ لوگوں کی سیٹیں ہیں، چاہے وہ بعد میں ہی اس کے لیے آئین نے 3 دن کا ٹائم دیا تھا، اس میں آ گئے ہیں. اب وہ پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے پاس سیٹیں ہیں الیکٹڈ، اب اس کا حق ہے کہ اس کے تناسب سے جو ریزرو سیٹیں ہیں ان کو دے دی جائے. اچھا آپ بتائیے گا کہ 20 دن لگ بھگ ہو چکے ہیں الیکشن کو بھی، ابھی تک وکلا بھی روزانہ کی بنیاد پر آتے ہیں، تو باڈی لینگویج کیا ہے الیکشن کمیشن کی؟ کیا آپ کو ملے گی سیٹیں یا نہیں لگتا کہ آپ کو؟ میں کامنٹ نہیں کرنا چاہتا ابھی. اچھا تو فیصلہ کرنے یہ دیں. بتا دیں کل جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، صدر نے اجلاس طلب نہیں کیا لیکن اسپیکر اجلاس طلب کر رہے ہیں، کیا پاکستان تحریک انصاف کل حلف لے گی یا نہیں؟ دیکھیے وہ تو خیر پارٹی فیصلہ اپنا کرے گا، پارٹی پارلیمنٹری پارٹی کرے گی فیصلہ. لیکن ایک بات بتاؤں کہ یہ آئینی طور پر نہیں بلایا گیا کیونکہ اسپیکر جو ہے وہ الیکٹڈ اسپیکر نہیں ہے. وہ تو ہینگ اوور کر رہا ہے نا پچھلی اسمبلی کا. اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ اسمبلی کو کال کرے. اگر کل اجلاس تو بلایا گیا ہے، اگر اجلاس ہو جائے تو اس کے بعد نیکسٹ کیا ہوگا پھر؟ دیکھیے اجلاس جو ہوگا اس کے بعد اگر یہ صدارتی امیدوار الیکٹ کروانا چاہتے ہیں اس پر خواہ خواہ کے ایک ڈسپیوٹ کھڑا ہوگا. میرے خیال میں عقل مندی اسی میں تھی کہ جب تک کہ ہاؤس مکمل نہ ہو جائے، یعنی پارٹیز کو اپنی اپنی جو سیٹیں ہیں ریزرو سیٹیں نہ مل جائیں تب تک اجلاس نہ بلایا جاتا. اچھا سر، اس کے اندر الیکشن کمیشن کہہ رہے تھے کہ اسپیکر جو عدم اعتماد کے بعد جس طرح اسمبلی کا اجلاس بلا سکتا ہے اسی طرح اب بھی الیکشن جو اسپیکر ہے وہ اجلاس بلا سکتا ہے. نہیں، وہ اسمبلی تو ختم ہو چکی ہے، ڈیزالو ہو چکی ہے. اس کا ایک اور صورتحال تھی اس وقت جبکہ اب یہ اسمبلی کنٹینیو کر رہی تھی. اب تو یہ اسمبلی وہ ختم ہو چکی ہے، اب تو نئی اسمبلی آ چکی ہے. اب یہ اسپیکر کا رول صرف یہ رہ گیا ہے کہ جو نئی اسمبلی نے اپنا اسپیکر ڈپٹی اسپیکر ایڈ کرنے ہیں اس سیشن کو اتنی دیر تک پریزائڈ کرے جب تک اسپیکر مستقل ہے. بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں جی جو صدر ہیں انہوں نے آئین توڑا ہے تو ان کے خلاف مقدمات ہوں گے. دوبارہ کوئی آئین نہیں توڑا، آئین انہوں نے توڑا ہے جنہوں نے ابھی تک ریزرو سیٹس نہیں دی گئی، جو کہ ان کا فرض بنتا تھا کہ ابھی تک نوٹیفائی ہونی چاہیے تھی تاکہ ہاؤس کمپلیٹ ہوتا. کیونکہ یہ الیکشن کمیشن کا فرض تھا کہ وہ ہاؤس مکمل کرتا، نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کو مکمل کرتا ریزرو سیٹس دینے کے بعد. حامد خان صاحب بتائیے گا کہ آپ تو مخصوص نشستوں کی بات کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون کہتی ہے ابھی بھی ان کی 15 سیٹیں دوبارہ گنتی میں یہ ہارتی ہوئی نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی. دیکھیے انہوں نے ہماری کم از کم کوئی 70-80 سیٹیں چوری کی ہیں نیشنل اسمبلی میں، اتنے ہی صوبائی اسمبلی میں. وہ گھر بیٹھ کے جو جی چاہے کہے جائیں. جن کا لالچ یہاں نہیں ختم ہو رہا کہ تمہیں پہلے ہی اپنے تناسب سے زیادہ سیٹیں دے دی گئی ہیں، وہ کہتے ہیں ان کے حق میں بھی جو سیٹیں ہیں وہ بھی ہمیں چھین کے دے دی جائیں. حامد خان صاحب، کسی کی جو لالچ ہے وہ تو کہیں پر نہیں رک سکتا. حامد خان صاحب بتائیے گا، کہہ رہے ہیں کہ ریشو سیٹ کریں گے کہ 4 سیٹوں کے اوپر 1 سیٹ ہوتی ہے، اگر آپ کو مخصوص نشستیں نہیں دی جاتی تو کیا الیکشن کمیشن 3 سیٹوں کے اوپر 1 سیٹ مخصوص نشستوں کی دے سکتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اس حوالے سے پوری اسمبلی کی نمائندگی کا خیال رکھنا چاہیے. پروٹیسٹ کر رہے ہیں آپ لوگ، تو کیا ساری جماعتیں جتنی بھی ہیں ان کو ساتھ ملا کے پروٹیسٹ کریں گے یا کریں گے؟ دیکھیے یہ تو ایک ہر جماعت کا ایک آئینی حق ہے کہ وہ پروٹیسٹ کرے، پیسفلی کرے، نان وائلنٹلی کرے، وہ اس کا